بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کی فتح کا واقعہ۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر علیہ السلام کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا لے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات نیند کسی کو نہیں آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہٰذا امام علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لہب دین کو امام علی علیہ السلام کی آنکھ مبارک پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب رجش پڑتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے جمع لشکر کی طرف سے خود مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں رجش پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نہایت ہی قداور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا امام علی علیہ السلام نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابو طالب کی بہادری اور جرأت مردانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے، تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس امام علی علیہ السلام پر وار کیا، جس سے امام علی علیہ السلام کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں اس دروازے کو 40 صحابہ نے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا امام علی علیہ السلام کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔